اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ حج کے 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اس دنیا میں ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ رائے ہدایت پہ چلنے والے اہل ایمان کا ہر طرح سے دفاع کرتا ہے اور انہیں ان کے دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نور ہدایت ایک امانت ہے، اور جو لوگ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، یعنی اس کا صحیح ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے فرامین کے مطابق استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، چاہے کتنے ہی بڑے بڑے جانور قربان کرتے پھریں۔ اس لیے جو کوئی بھی ظلم اور الحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے ایک المناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ حج رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 39 سے 48 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اذن ہے ان کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے کیونکہ ان پہ ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پہ قادر ہے۔ اب جن اہل ایمان سے خواہ مخواہ کی لڑائی کی جا رہی ہے انہیں بھی جوابی لڑائی کی اجازت ہے۔ اب چونکہ وہ حق پہ ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ضرور نصرت فرمائے گا، اور وہ اس بات کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف دفاع نہ کیا جائے تو یہ زمین فساد سے بھر جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں ارشاد ہے، اگر نہ دفاع کرتے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے بعد سے ضرور فساد سے بھر جائے زمین۔ للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ نکالے گئے اپنے دیار سے نہ حق، صرف اس پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ دفع کرتا رہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے، لہدمت صوامع وبیاع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو ضرور ڈھا دی جائیں خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مساجد، ذکر کیا جاتا جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور ضرور نصرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی نصرت کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزت والا ہے۔ اور یہ اہل ایمان جن کو لڑائی کی اجازت دی گئی ہے وہ لوگ ہیں جن کو ان کو گھر بار سے صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ظالموں کو نہ روکے تو یہ زمین فساد سے بھر جائے اور ہر طرح کی عبادت گاہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا باقاعدگی سے نام لیا جاتا ہے مسمار کر ڈالے جائیں۔ قانون خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نصرت فرماتا ہے جو اس کی نصرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مراد اللہ کے کام یعنی پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانا، مخلوق خدا کی خیر خواہی کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق ظالم کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کام نہیں کر سکتے اور ہماری کسی مدد کے طلبگار ہیں، ایسی سوچ رکھنا بھی غلط ہے۔
دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کفر و الحاد کے دائیوں کو اہل ایمان کے ہاتھوں عذاب سے دوچار کر کے اس دنیا میں رسوا کیا جائے، اور جن پہ ظلم ہوا ہے ان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، لڑو ان سے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے اور تمہیں نصرت دے ان پہ، اور شفا یاب کرے قوم مومنین کے سینوں کو۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ ہیں اگر ہم تمکن دیں انہیں کسی سرزمین میں، قائم کریں صلاۃ اور نظام زکوٰۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور امر کریں معروف کے ساتھ اور منع کریں منکرات سے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے امور کا انجام۔ یہ مظلوم اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جو دین حق پہ قائم ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خدا واحد قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کے قدم کسی سرزمین میں جما دیے جائیں تو وہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انتظام کریں گے، اور عدل و انصاف پہ مبنی ایک ایسا بہترین معاشرہ تشکیل دیں گے جس میں ہر کسی کی عزت محفوظ ہو اور ترقی کے یکساں مواقع میسر ہیں۔ کسی کو سرزمین میں تمکن دینا اور کس کو نیچا دکھانا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ وَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر یہ تکذیب کرتے آپ کی، تحقیق تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، واصحاب مدین اور اصحاب مدین نے، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر پکڑ لیا ان کو، وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، سو کیسا رہا مجھ سے عدم عرفان۔ اے داعی حق، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور پیغام حق کو جھوٹا قرار دیتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ موجودہ زمانے سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی روش کا مظاہرہ کیا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب مدین نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ قانون ربی کے مطابق ان قوموں کو ایک حد تک مہلت دی گئی کہ وہ سنبھل جائیں اور اپنی طرز عمل کو درست کر لیں، لیکن جب یہ لوگ ظلم میں ہی بڑھتے چلے گئے تو اس مہلت کے خاتمے پہ قانون مکافات نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں ان اقوام پر نازل ہونے والے مختلف طرح کے عذابوں کا ذکر ہے۔ سو ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، سو ان میں سے کسی پہ ہم نے بھیجی تند آندھی، ان میں سے کسی کو آ لیا دمہکے نے، ان میں سے کسی کو ہم نے دنسا دیا زمین میں، ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ظلم کرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سو کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، سو گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بعد، اور کنویں معطل پڑے اور قصر مضبوط بنے ہوئے۔ ان قوموں کے علاوہ کتنی ہی اور بھی بستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے جب حق کی مخالفت کی اور ظلم و ستم پہ ہی کمر بستہ رہے تو مولت عمل کے خاتمے پر انہیں کسی نہ کسی عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ بستیاں اب ویران پڑی اپنے مکینوں کی داستان سنا رہی ہیں، اور وہ کنویں جن سے وہ خود سیراب ہوتے تھے اور اپنی زمینوں میں کاشتکاری کرتے تھے ویران پڑے ہیں، اور وہ بلند و بالا اور مضبوط محل جن کی شان و شوکت پہ اس کے رہنے والے نازاں رہتے تھے آج وہ شکستہ حال اور ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ
خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ایک دن ان کے کرتوتوں کا وبال خود انہیں پہ آ پڑتا ہے۔ اگر یہ لوگ مولتے عمل سے فائدہ اٹھا لیتے، اپنے نبی یا رسول کی بات پہ ایمان لے آتے اور اپنی زندگیوں کو احکامات الہیہ کے مطابق سنوار لیتے، تو یقیناً برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے، اور اگر یہ بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے، ہم ضرور کھول دیتے ان پہ برکات آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو مواخذہ کیا ہم نے ان کے قصبوں کے سبب۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین میں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، تو ہو جاتے ان کے دل، وہ عقل کرتے ان کے ساتھ، یا کان ہوتے وہ سن لیتے ان کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کیونکہ نہیں اندھی ہوتی نگاہیں، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ تباہ شدہ قوموں اور بستیوں کی نشانیاں کھنڈرات کی صورت میں زمین پہ بکھری پڑی ہیں، اور موجودہ دور کے لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا حق کو جھٹلانے والے اور کفر کی راہ پہ گامزن رہنے والے یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان تباہ شدہ اقوام کے کھنڈرات کو دیکھیں اور تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان پہ حقیقت حال واضح ہو جائے؟ یہ نشانات تو ایسے ہیں کہ ظاہری حواس اور عقل و فہم کی مدد سے ان وجوہات کو بآسانی جانا جا سکتا ہے جو ان اقوام اور ان بستیوں پر عذاب کا سبب بن گئے۔ ان سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ ہم ایسے کام نہ کریں جن کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے، ہم نے بکھیر رکھے ہیں جہنم کے لیے کثیر جن و انس، ان کے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے ان سے، ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ نہیں بصیرت پاتے ان سے، ان کے کان ہیں کہ نہیں سنتے وہ ان سے، یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں جو غفلت میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور آپ سے اجلت مچاتے ہیں عذاب کی، اور ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک یوم مانند 1000 برس کے جس طرح تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی بستیاں میں نے ڈھیل دی ان کو اور وہ ظالم تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو اور میری ہی طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ اہدائے حق ظلم و ستم کے روش پہ جمع لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ پھر ہم پہ آ کیوں نہیں جاتا؟ ان سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے فی الوقت تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ جو کوئی سنبھلنا چاہتا ہے وہ سنبھل جائے۔ تمہارے اور اس کے نزدیک ٹائم زون مختلف ہیں، جس کے مطابق تمہارے رب کے ہاں ایک یوم تمہاری گنتی کے لحاظ سے 1000 برس ہے۔ دراصل رب کریم نے ہر چیز کے لیے ایک اجل مسمى مقرر کر رکھی ہے۔ اسی قانون کے مطابق ہمیں بھی ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور اسی قانون کے مطابق ہم سے پہلے کی بستیوں کو بھی یہ ڈھیل دی گئی، لیکن جب وہ ظلم و ستم پہ ہی کمر بستہ رہے تو ان کی ملت عمل کے خاتمے پر قانون مکافات نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا۔ جس طرح وہ مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے پاس لوٹ گئے، بالکل اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنے رب کریم کا حضور واپس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ چھٹے رکوع کا۔
اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ظالموں کو نہ روکے تو یہ زمین فساد سے بھر جائے، اور ہر طرح کی عبادات جن میں اللہ تعالیٰ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے مسمار کر ڈالی جائیں۔ قانون خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نصرت فرماتا ہے جو اس کی نصرت کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت مراد اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، مخلوق خدا کی خیر خواہی اور اس کے احکامات کے مطابق ظالم کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پیغام حق کی ہر دور میں مخالفت کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا۔ ملک عمر کے خاتمے پہ ان لوگوں کو قانون خدا بندی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان کی کچھ مثالیں قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام اور قوم فرعون ہیں۔ ان اقوام کی نشانیاں اس زمین پہ جا بجا موجود ہیں اور ہر کوئی ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔